ہمارے ایک بہت بڑے آدمی عرب پتی خرب پتی کہنے لگے مولوی 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 مولوی. میں نے کہا بکواس بند کر، 70 سال کی عمر میں تو مجھے کلمہ سنا دے، تو عربوں کا مالک ہے، تو صحیح کلمہ مجھے سنا دے. کلمہ مجھے نہیں آتا. میں نے کہا اگر آپ کو کلمہ آ گیا، یہ لوگ بیٹھے ہوئے چھری ہاتھ میں لے لے مجھے ذبح کر دے، مجھے ذبح کر دے. کلمہ مجھے نہیں آتا. میں نے کہا نہیں آتا. لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط. لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط. ایسا میں نہیں چھوڑوں گا. میرا پکا ارادہ تھا کہ پہلی بات ہے کہ اس کو زیر زبر شد و مد کے ساتھ. اب آپ کو کیا پتا ہے کہ لا الہ کو 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ بند کر کے، یہ کہ ہاتھ بند کرو کھولو، بند کرو کھولو، بند کرو کھولو، پھر لا پورا ہو جائے گا. یہ آپ کو کہاں پتا ہے کہ مد کو کتنا کھینچنا ہے؟ تو مجھے پہلی بات یہ یقین تھا کہ اس کو کلمہ صحیح نہیں آئے گا شد و مد کے ساتھ، اور اگر آئے گا تب بھی میں بھی ملا کا بچہ ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، کہیں نہ کہیں اس کو پھنسا دوں گا. تو میں نے کہا یہ بتاؤ، اذان میں آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد در رسول اللہ، اور ادھر کہتے ہیں لا الہ الا محمد در رسول اللہ، ادھر در رسول اللہ ادھر در رسول اللہ، یہ کیوں فرق ہے؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا اس کے بعد بھونکنا بند کر دیں، اس کے بعد بھونکنا بند کر لیں. ہمارے درجہ ثانیہ دوسرے درجے کا طالب علم، بلکہ اولا کا طالب علم پہلے درجے کا جو عربی شروع کرے، بخدا وہ آپ کو بتائے گا ادھر درہ ہے ادھر درہ ہے. میں نے کہا بچہ سیٹ صاحب اگر کچھ درے لگ جائے نا آپ کو تو پتہ چلے گا درہ کیا ہوتا ہے درہ کیا ہوتا ہے. کچھ درے اگر تجھے پڑ جائے نا پھر تو ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے اہل محلے سے میری گزارش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان جس میں 25-30 ہزار مدارس اس میں داخل ہے، اس کے تحت امتحان دیتے میرے بھائی فیض صاحب بھی یہاں موجود ہے. فیض الاسلام کیا نام؟ کوئی چلا فیض الرحمان، ان سے پتہ کرو، ان کا بھائی وفاق کا ناظم ہوتا ہے. پچھلے سال صرف حافظوں کی تعداد جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا وہ 1,00,000 سے زائد ہے، سب کو سبحان اللہ. باقی اس سے 1.5 گنا زیادہ وہ مدارس جو وفاق میں داخل نہیں ہے. اندرون سندھ میں ہزاروں مدارس، خیبر پختون میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، جو اپنے طور پر وفاق کی سند ان کے پاس نہیں. میں خود حافظ ہوں، وفاق کی سند میرے پاس نہیں ہے. میں حافظ ہوں، رمضانی حافظ ہوں، ٹیٹ حافظ ہوں. تو وفاق تو ظاہر ہے کہ وہ آسمانی کوئی صحیفت ہو نہیں ہے کہ اس کے تحت امتحان، لیکن ایک بورڈ ہے اس میں 1,00,000 کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے. یہ صرف حافظ. علماء الگ، مفتی الگ، قراء الگ، مجودین الگ، قاضیوں کے کورس وہ الگ، عربی دان الگ، اس کو تو چھوڑ دو. جتنا پھر راوند کے مدارس ان کا تھوڑا سا مضمون اور نصاب ان کا تھوڑا سا آگے پیچھے، وفاق کے تحت نہیں ہے. سینکڑوں مدارس راوند کے تحت ہے، ان کے حافظوں کی تعداد الگ، علماء کی تعداد الگ، اور غیر وفاقی دیگر مکاتب چھوٹے چھوٹے مدارس وہ الگ. بریلویوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کا سلسلہ الگ. جماعت اسلامی والے حضرات ان کے مدارس میں حافظوں کی ایک بڑی تعداد وہ الگ. اور اللہ کو بنا کر کیا ہے اہل حدیث حضرات وہ بھی اسی طریقے پر کام کر رہے ہیں. علماء کی تعداد، حافظوں کی تعداد. ایک اور گروپ ہے نام میرے ذہن سے نکلے، ان کے حافظ ہوتا ہی نہیں. دماغ میرا کمزور ہے، بھول گیا، سمجھے، میں بھول گیا. ان کے حافظ نہیں ہوتا، ان کے حافظ نہیں ہوتا. ان کا مولوی جب قرآن پڑھتا ہے تو کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکلتی ہے، الم تر کیف فعل ربک بعصابہ، اسی طرح ہوتا ہے. نام میں بھول گیا. میرے بھائی قاضی حسان صاحب کو پتہ ہوگا، بعد میں مجھے یاد دلا دینا. اچانک بس ایسے میں گھبرا گیا، میرے ذہن سے نام نکل گیا. اس کو پتہ ہوگا، بعد میں آپ کو بتائیں گے. تو آپ کو کیا چاہیے؟ 30-35 بندوں سے، 40 بندوں سے الیاس کی جماعت شروع ہو گئی، تبلیغی جماعت. اور اب تبلیغی جماعت جو رپورٹ ہے، انگریزی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے 32-33 کروڑ لوگ نمازی بن گئے. شراب کی بوتل چھوڑ کر کے، قتل و غارت کو، چوری کو، ڈکیتی کو چھوڑ کر کے مسلمان بن کر کے، مسلمان غیر مسلم نمازی 32 ہمارے گھر پہ جبریل وحی لے کر کے آ جائے. اس لیے اس ملا سے جتنا بھی یہ کہ نا اتفاقی ہو، جتنا بھی آپ کا اختلاف ہو، آپ کی رہنمائی یہی ملا کرے گا. تقی مدرسے چلائے گا، خاک چلائے گا، وہ اپنے آپ کو نہیں چلائے، پان کھانے سے اس کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ مدرسے چلائے گا. مولوی منظور مدرسے چلائے گا. میں خود میرے ہاں 1700-1800 طلبہ، 500 سے زائد تو ابھی فارغ ہو رہے ہیں. مفتی الگ اور حافظ الگ. حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان سے میں نے عرض کیا کہ آپ آ جائیں ہمارے یہاں دیہات میں دیکھیں، ہمارے یہاں کر کے دیہات میں دیکھیں. ابھی نیا مدرسہ، میں نے تو 30 سال جامع فاروقیہ کے اندر گزارا، 30 سال جامع فاروقی. اب جامع فاروقیہ والے مولوی تقی صاحب والوں نے دھکا دے کر کے مولوی فیض الرحمان نے باہر مجھے نکال دیا. اس لیے جا کر کے دیہات کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہوں. وہیں پر مفتی احسان کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، بس ہم لوگ وہیں پر. نالائق کے سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. یہ تمام باتیں ہیں، مولوی منظور کی ناکامیاں ہیں.
مان لیتا ہوں، لیکن پھر بھی گرتے اٹھتے ٹھوکر ہمیں لگ جاتا ہے، کتنے مشکلات ہیں۔ آپ کو عزت نفس عزیز ہے، مجھے بھی عزت نفس عزیز ہے، آپ معزز والدین کی اولاد ہے، میں بھی معزز، میں پتھر کے صالح علیہ السلام کو اونٹنی کی طرف پتھر پھٹ جائے اور اسے اونٹنی نکل جائے، میں اس طریقے پر نہیں آیا، میں بھی کسی خاندان کا بچہ ہوں، غریب ہوں، پہاڑی ہوں، جیسے مولوی صاحب نے بتایا۔ عزت نفس ہر بندے کو عزیز ہے، لیکن رسید لے کر کے ہم تم سے چندہ بھی کریں اور آپ سے بھیک بھی مانگے، آپ کے بچوں کو بھی پڑھائیں، حافظ بھی بنائے، عالم بھی بنائے، قاری بھی بنائے، صابن بھی دے دے، وظیفہ دے دے، گھر میں رکھے، حلال و حرام بتائے، آپ کو ان کے ذریعے سے خدا سے ملا ہے، آپ کے لیے آپ کے گھر کے اندر جنت کا گہوارہ بنا دے آپ کے گھر کو، اس کے باوجود کہتے مولوی نے ہمیں کیا دیا، انہوں نے کیا دیا، انہوں نے یہ ہم سے لے لی، انہوں نے کیا دیا، پگڑی ہم سے لے لی، یہ ہم سے لے لیا، شلوار ہم سے لے لی، قمیص ہم سے لے لی اور اس کو بھی صاف کیا، پتلو مجھے پہنا ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے مولوی منظور کا اگلا حصہ کون سا، پچھلا حصہ کون سا۔ اگلے والے حصے کی نشانی تو یہ ہے، سمجھنا، یہ آپ نے صاف کرا ہے اور آپ کی مہربانی، آپ نے بڑا احسان امت پر کیا کہ میں اس کو صاف کر کے پھر سامنے جو گٹر جا رہا ہے، جو لائن گندگی کی لائن جو جا رہی ہے اس کے اندر میں اس کو پھینک رہا ہوں، قیامت کے دن پھر میں صاف صاف جا کر کے محمد رسول اللہ کے سامنے بتاؤں گا کہ منظور صاحب آ گیا ہے، میں اس کے سامنے پھر جاؤں گا، پھر میں اس پیارے محمد کی شفاعت کی امید لے کر کے میں جاؤں گا، کس منہ کے ساتھ۔ بات صاف سی بتا دے کہ آپ کو مغرب سے محبت ہے یا محمد سے محبت ہے۔ اگر محمد سے زیادہ خوبصورت کوئی کائنات کے اندر آپ کو مل رہا ہے، تاکہ ہم مولویوں کو، نالائکوں کو بھی بتا دو، تبلیغیوں کو بھی بتاؤ کہ ہم اس کے پیچھے چلے، ہماری شکل اور ہماری صورت، ہمارے نشست و برخاست، ہمارے معاملات، ہماری کارکردگی، ہمارے تمام زندگی کے جو اطوار ہے، اقدار ہے، وہ سب کے سب اسی کے پیچھے ہم لگا دیں۔ اگر نہیں ہے آپ کی مارکیٹ میں اس قسم کا کوئی سکہ نہیں ہے تو ایک محمد کو زندہ باد کو اس کے پیچھے چلو، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہوگے؟ بور ہو گئے تو میں بھی کرایہ کا ٹٹو تھوڑی ہوں، میں بھی چلا جاؤں گا۔ آپ اگر بور ہوں گے تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میرا دماغ خراب ہے کہ کیا کوئی اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بٹن میرا لگا ہے مولوی تقی صاحب نے، میں بولتا رہوں گا۔ مدارس کو خود سنبھالو، تقی خاک مدرسے چلائے گا، مولوی منظور خاک مدرسے چلائے گا۔ ہمارے استاد ہیں مدرسے، اللہ ان کو جزا خیر دے، مولوی آیت الرحمان بھاگ دوڑ کرتا ہے، مفتی فیض الرحمان کے ان کے رشتہ دار عزیز ہیں، وہ کبھی کبھی یہ لوگ مذاق کر کے کہتے ہیں کہ استاد جی میں نے مدرسے اب حوالہ کیا ہے، مولوی شعیب ہے، مولوی آیت، میں ایک عام مدرس ہوں، آپ استاد محتمی پرنسپل نہیں ہو، یہ تقی تو یہ بڑا بلا ہے، یہ طوفان ہے، یہ تو مدرس ہے کیا ہے، محتمی میں پرنسپل میں نہیں، میں کوئی عام مزدور آدمی جاتا ہوں تو موزے ناظم سے چھٹی لیتا ہوں، یہ مفتی احسان کو سب کو پتہ ہے۔ تو وہ مذاقی لوگ ہیں، مفتی احسان بھی مذاق کرتا ہے مجھ پہ، کہتا ہے استاد جی عمران خان کو 4 سال حکومت میں عمران خان رہے لیکن پتہ نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں، اور آپ محتم میں ابتدا میں کچھ محتم تھا، کہتے قسم اٹھاؤ استاد جی آپ کو پتہ ہے کہ تم محتمم ہو؟ مجھے تو اپنے محتمم کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن ایسے غافل اور مغفل قسم کے کمزور کی، اب قربان جاؤں میرا رفتار، آپ مجھے ابو بکر کے ساتھ تولتے ہیں، آپ مجھے ابو بکر کے ساتھ تولتے ہیں، میرے ماں باپ ابو بکر پہ قربان جائیں، ان کے جوتیوں پہ قربان جائیں، عمر کے ساتھ مجھے تولو گے، عثمان کے ساتھ تولو گے، علی کے ساتھ تولو گے، ساری بلوچیت کو جمع کرو، علی کے خاک پا پہ قربان کر دو۔ کیا ہے ہم لوگ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ مجھے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ نہ تولو، مجھے تولو جو اسلام آباد میں جو آپ کی بھیڑ بکریاں ان کے ساتھ تولو، مجھے ان کے ساتھ تولو، مجھے ان کے ساتھ تولو۔ ہمارے بہت سے مولوی کہتے ہیں، بعض مولوی جا کر کے کہتے ہیں کہ جی کاش کہ ہم فوج میں ہوتے، کاش کی میرا بیٹا برگیڈیئر ہوتا، میرا بیٹا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میجر ہوتا، میرا بیٹا پتہ نہیں کیا کرنل ہوتا ہے، جنرل ہوتا، میرا بیٹا سیٹ ہوتا، میرا بیٹا فلان ہوتا، میرا اور تجھ میں مولوی لعنت ہے، بغیرت قسم کا مولوی، تیرا بیٹا حافظ بنا تو پھر بھی ناشکر ہے۔ اگر میرے اختیار میں جوتوں سے تیری مرمت کر لو، اگر میرے اختیار میں ہو۔ یہ مولوی فیض ہے، یہ بوڑھا لگ رہا ہے آپ کو، یہ میرا شاگرد ہے، اس قسم کے بوڑھے شوڑے بہت لیں گے، یہاں ملیں گے آپ کو، بنگالی قانون برمی قانون میں ملیں گے جو ہزاروں کے، یہ شاگرد ہیں۔ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، اور میرے بھائی نے جس نے سیکرٹری نے صحیح کہا، اور میں آپ کو وہ جملہ بھی سناتا ہوں، کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام، کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل قسم کے لوگ تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی۔ یہ حضرت عمر کا جملہ ہے، عمر کا جملہ ہے، پہاڑ کو دیکھ کر کے رونے لگے، کہنے لگے کہ جس وقت 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین وہ تھے، قافلے کو روکا، روکو کیا یہ کہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ ادھر میں اور میرے ساتھی ہم اونٹ چرا رہے تھے اور اونٹ میرے گم ہو گئے، ابا جی نے، خطاب نے خوب میری پٹائی لگا دی، عمر یار کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے، فرمایا میں کھڑا ہو کر کے پیشاب کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر لا تبل قائما، یہ ترمذی کی روایت جلد اول کی، عمر کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو، ما بلت قائما منذ اسلمت، جس دن سے اسلام سمجھ چکا ہوں اس دن سے لے کر آج تک میں کھڑا ہو کر کے پیشاب میں نے نہیں کی۔ اور ہمارے ساتھیوں کو دیکھ کے جا کر کے یہاں بٹانے بولا شر ایسے شروع ہو گئی۔
ترقی یافتہ. یہ بنگش کہتے ہیں انہوں نے ترقی کی ہے. تو تم سے پہلے گدھے نے ترقی کی کھڑے ہو کر کے وہ پیشاب کرتا. تم سے پہلے کتے نے, پھر بھی کتے کو حضرت